السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رحمت سے امید رکھنے کا سبق بھی عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے اور خوف کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ حاضرین، مومن اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے اور اس سے خوف بھی کرتا ہے۔ بے خوف ہو جانا کفر کی علامت ہے اور نا امید ہو جانا بھی کفر کی علامت ہے۔ ان دو اہم ترین مرحلوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں، اور نعمتوں میں پلتے ہیں تو بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو نہ نعمتوں میں بے خوفی ہو، نہ مصیبتوں میں نا امیدی ہو۔ یہ تو دنیا کے زندگی میں پیش آنے والے مراحل ہیں۔ علاوہ اس کے انسان کے دل پر ایسے مراحل پیش آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بندے کثرت عبادت میں لگے رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، ان کے دل کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی قبض طاری ہوتا ہے، کبھی بسط ہو جاتا ہے۔ قبض اور بسط کا معنی ہے ذکر کرتے کرتے ذکر کی گرمی جب انسان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے تو ایک بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی ذات سے امید کے متعلق جو آیات ہیں، احادیث ہے، اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں، اللہ کی رحمت کے واقعات پڑھیں، تو یہ قبض کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر زیادہ امید اور لگاؤ کی وجہ سے بے راہ رو ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، قدم ڈگمگانے کا جب اندیشہ ہو جائے، تو ایسے موقع پر اللہ کے عذاب کے واقعات اور آیتیں اور احادیث پڑھنا چاہیے تاکہ ایمان میں بیلنس ہو۔ حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات سے امید اور اللہ کے عذاب کے خوف دونوں کا نام ایمان ہے۔ بے خوف ہو جانا بھی ایمان نہیں ہے، پر امید ہو جانا بھی ایمان نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کا نام ہے، دونوں کے درمیان ایک بیلنس کا نام ہے۔ حاضرین، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں امیدیں زیادہ ہیں اور خوف کی کیفیت نہیں کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ زیادہ ہوتا ہے، ظلم و زبردستی ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور خود آدمی گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر امید غالب ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سزا ہی نہیں دے گا، عذاب ہی نہیں آئے گا۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں یہ دیکھا جاتا ہے عذاب آنکھوں کے سامنے ہے، تب بھی لوگ بے خوف نظر آ رہے ہیں۔ کیسے عجیب عجیب حالات چند مہینوں سے بلکہ چند سالوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، خوف میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جیسی زندگی بے ڈھنگی کی پہلے تھی وہی اسی انداز سے گزر رہی ہے۔ تو حاضرین، ان حالات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ آج مومن کے دل میں خوف نہیں ہے، خوف خداوندی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ ظالم بن جاتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، زمینیں چھین لیتا ہے، پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دین سے دور رہتا ہے، عبادتوں سے غفلت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خوف نہیں۔ خوف خداوندی اگر دل میں ہوتا تو پھر وہ مسجدوں کا دامن تھام لیتا، قرآن شریف سینے سے لگائے رکھتا،
اور اپنے ساتھ مصلی رکھتا کہ جہاں موقع ملے نماز پڑھ لیتا، تسبیح اپنے پاس رکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا، تو یہ بے خوفی کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے حاضرین، خوف الہی کے متعلق انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بزرگان دین کے احوال کیا تھے، یہ چند واقعات ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے تاکہ ان کے احوال زندگی سننے کے بعد ہمارے دل میں بھی خوف کی کیفیت پیدا ہو۔ کما حق ہو، جیسا وہ اللہ سے ڈرتے تھے ویسا خوف تو ہمارے لیے مشکل ہی ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر کم از کم خوف الہی ہوتا کیا ہے اس کا پتہ تو چلے۔ آج ہمیں ڈر ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان ڈرتا ہے مچھر سے، مسلمان آج کا ڈرتا ہے کیڑوں سے، اور آج کا مسلمان بیماریوں سے ڈرتا ہے، دشمنوں کا ڈر ہے، اندھیرے کا ڈر ہے، ہر طرح کا ڈر ہمارے دل میں بسا ہوا ہے۔ ایک نہیں ہے تو خدا کا ڈر نہیں ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو حاضرین، سب سے پہلے ہم رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کس طرح کے خوف کی کیفیتیں تھیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچ کر۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلنے لگتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریف میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتے، خوف خداوندی دل پہ طاری ہو جاتا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد دعا کرتے کہ اے پروردگار، اس ہوا کے شر سے، تیرے ایسے عذاب سے ہماری قوم کو بچا لے جو عذاب ہواؤں کا پچھلی امتیوں پر آیا تھا۔ آپ غور کیجئے، آج ہوائیں چلتی ہیں، تیز بارش ہوتی ہے، تو آج ہم مسلمان بارش کے موسم کے مزے لوٹتے ہیں۔ کسی کو پانی میں بھیگنے کا شوق، کسی کو مناظر دیکھنے کا شوق، اور کوئی تیز ہواؤں کو دیکھ کر مزے لیتا ہے، بجلی چمکتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش شروع ہونے پر دعا پڑھی، سکھایا اپنی امت کو، بارش تیز ہو تو دعا کیا پڑھنا ہے، اور مزید پانی کی ضرورت ہے تو کیا دعا پڑھنا ہے، بارش کم ہو جائے، بس ہو جائے، اس کے لیے کیا دعا پڑھنا ہے، ہوا تیز چلے تو دعا ہے۔ ہم کو تو جناب ہر قدم پہ بولنا نہیں سکھایا، دعا پڑھنا سکھایا ہے، لیکن ہم سب دعائیں بھول گئے، یاد کرتے تو بھولتے، یاد ہی نہیں ہے، اور معلوم بھی نہیں ہے کہ کب کیا دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوائیں چلنے کے وقت میں یہ دعا فرماتے تھے کہ مولا تیز ہواؤں کو بھیج کر جیسے تو نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا، اس عذاب سے میری قوم کو بچا لے۔ آپ غور کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اور خوف کی کیا بات، جو ذات پاک عین رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جن کے رحمت ہونے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ جبریل علیہ السلام سے بھی حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ہے جبریل، کیا آپ کو عاقبت کا، انجام کا غم ہے، فکر ہے، ڈر ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے تشریف لانے سے پہلے شیطان کو دیکھ کر مجھے ڈر تھا کہ کہیں انجام برا نہ ہو جائے، مگر حضور آپ تشریف لائے ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، تو اس کے بعد سے میں پر امید ہوں کہ میرا انجام اچھا ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا۔ تو وہ رحمت للعالمین ذات پاک جس پر معصوم فرشتے کو بھی یقین ہے کہ حضور جلوہ افروز ہے تو ہم سلامت ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوائیں تیز چلنے لگتے ہیں تو حجرے شریف میں بے چینی کی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتے، نماز ادا فرماتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ حاضرین، اس کو خوف خداوندی کہتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ موج مستی کی زندگی گزر گئی، اب جتنی بچی ہے وہ بھی گزر جائے گی، لیکن زندگی کے چند لمحات خوف الہی کو دل میں بسا کر گزار کے دیکھیے۔
پتہ چلے گا خوف الہی کا لطف کیا ہوتا ہے، اللہ کے خوف، اس کے ڈر کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم پانی، مشروب، شربت، کھانے پینے کا اپنی زبان سے مزہ چکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید کا بھی ایک خاص لطف ہوتا ہے، اور اللہ کے ڈر اور خوف کا بھی ایک عجیب سا مزہ ہوتا ہے۔ اس لطف کو دل کو چکھا کر دیکھیے، ذرا دل کو بھی اس کا عادی بنائیے، پھر پتہ چلے گا خوف الہی میں کتنا لطف آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا ہے، خوف الہی کے غلبے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ سرکار کے مونڈھے شریف، آپ کے کاندھے مبارک لرز جاتے، اور چادر مبارک جو بدن اطہر پر تھی وہ سڑک کے زمین پر گرنے لگتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں، مونڈے کی چادر صحیح کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا آپ اللہ سے اتنا خوف کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی ذات سے امید نہیں رکھنا ہے؟ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر خوف الہی کا غلبہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفت رحمت کی طرف وہ یاد دلا کر حضور کی توجہ اس طرف کرا دی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں، اور خوف ایمان ہے۔ جس کا ایمان جتنا معیاری ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے، دنیا سے نہیں اللہ سے ڈرتا ہے۔ دنیا کے خوف کا نام ایمان نہیں ہے، خوف خدا کا نام ایمان ہے۔ تو خوف الہی دل میں پیدا ہونا چاہیے، یہ اتنا آسان نہیں ہے حاضرین۔ ماں باپ جانتے ہیں بچوں کو کھلانا پلانا، اس کی عادت ڈالنا کتنا مشکل ہے۔ 2 سال تو دودھ پلانے میں گزر جاتے ہیں، نمک اور مرچی کا ایک ذرہ نہیں چکھایا جاتا۔ کتنا سنگین مرحلہ کم عمری کا بچوں کا گزرتا ہے، کیسی تربیت کرنی پڑتی ہے ہم کو پتہ ہے اچھی طرح۔ نیندیں قربان کرنا ہوتا ہے رات کی، اور دودھ زیادہ ہو جائے تو پریشان، دودھ کم ہو جائے تو پریشان۔ ایک چھوٹے بچے کی پرورش اتنی مشکل ہے، پھر نفس کو پالنا کتنا مشکل ہوگا۔ بچہ تو ماں باپ کا پھر بھی اطاعت گزار ہوتا ہے، نفس تو کبھی قابو میں نہیں آتا، کبھی پکڑ میں نہیں آتا۔ ایک حیوان کی طرح، وحشی جانور کی طرح ہے، اس سے بڑھ کے مشکل ہے۔ ایک وحشی جانور کو شکار کرنا اور اسے سدھارنا درست ہے، مگر نفس کی پرورش کرنا نہایت مشکل ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے اللہ کا خوف دل میں بسانا۔ ایسا نہیں ہے 2 جملے سن لیے، مولانا کی جو تقریر سن لیے، یا فیس بک واٹس ایپ پہ 2 میسیجز پڑھ لیے تو خوف آ جاتا۔ تربیت کرنی پڑتی ہے، سدھارنا پڑتا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو خوف الہی کو ایمان کہا گیا، اور جس کا ایمان جتنا معیاری اور مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار سے بڑھ کے کسی کا ایمان نہیں ہے۔ برابری کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، بڑھ کے بھی ہو نہیں سکتا، نہ برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگوں ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر وہ رحمت والی ذات پاک، تیز ہوا بھی چلتی ہے تو اپنے حجرے شریف میں ادھر ادھر پھرنے لگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار کہیں یہ ایسا عذاب نہ ہو جائے جو پچھلی امتوں پر طاری تھا۔ حاضرین کرام، اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میں آج عرض کروں گا انبیاء کرام بزرگان دین اللہ تعالیٰ سے کیسے خوف کرتے ہیں، کیسا ڈرتے ہیں، اور آج ہمارے پاس کیا کیفیت ہے۔ اللہ کا نام تو ہم رسمی لیتے ہیں، بس زبان پہ بس اللہ اللہ ماشاء اللہ، باقی نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تو ایسا ماحول بن چکا ہے
لوگ گناہ کا کام بھی ماشاءاللہ بول کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ بول کے کر رہے ہیں، یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ لیجیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ فلم بناتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، ان کی زبان پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ، وہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرنے کے لیے بولتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ بکری جیسے میں کرتی ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا کیا بول رہی ہے، اسے بس میں کرنا معلوم ہے، بس ایسے ہی پکار رہے ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، انشاءاللہ کہہ کے کہتے ہیں اب ہم اگلی یہ فلم بنائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ کے لیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ چاہے تو نعوذ باللہ اللہ گناہ چاہے گا، معلوم تک نہیں ہے کب کیا بولنا ہے، یہ غفلت کے شکار میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہم بڑے بڑے خوف کی باتیں کریں گے۔ حاضرین، اللہ کا ڈر اگر دل میں ہوتا پھر مسلمان آج ایسا نہیں ہوتا جو آج ہم کیفیتیں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے رکعت باندھتے، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سینہ مبارک سے سرکار کے ایسی آواز آتی جیسے کہ گرم چولہے پر ابلنے والی ہانڈی کی آواز آتی۔ ہانڈی میں جب کوئی چیز ڈال دی جائے، سالن کھانا وغیرہ کچھ بنایا جائے تو جیسے ابلنے کی آواز آتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ عرض کیا گیا حضور یہ کیا آواز ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں خوف خدا میرے دل میں موجزن ہوتا ہے۔ کیسی عظیم بات ہے ماشاءاللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ مزہ چکھ کے دیکھیے کبھی اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کا مزہ۔ دنیا کی ہر چیز کا ہمیں ڈر ہے، آواز آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، کیڑا دکھتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، حالت نماز میں مکوڑا سامنے آئے تو ڈر جاتے ہیں، گرمی سے ہمیں وحشت، اندھیرے سے ہمیں وحشت، سردی سے ہمیں ڈر۔ اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ ذرا دل میں بسا کر دیکھیے، پتہ چلے گا۔ تو حاضرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرما رہے ہیں جیسے سمندر میں پانی کی موجیں آتی ہیں، میرے دل میں خدا کے خوف کی موجیں آتی ہیں۔ اگر اس موج میں ایک مومن پہ غوطہ ہو جائے، نجات ہی نجات ہے اس کے لیے۔ اللہ سرکار کا وہ خوف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، ہم مومنین کو بھی عطا فرمایا، بڑا معنی رکھتا ہے خوف خدا بندی، اور آج اس کی کمی ہے ہمارے پاس۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی تو یہ کیفیت، ایک جگہ تو پیارے نبی نے فرمایا سورہ ہود کی آیتوں نے میرے بال سفید کر دیے۔ سورہ ہود میں عذاب الہی کا ذکر ہے، وہ ذات پاک جو عین رحمت، ایسی رحمت کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی خبر پر 2 شاخ پتے بھی اگر رکھ دیں گے تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ ایسی رحمت کہ منافق کو حضور اپنا جبہ عطا فرمانا چاہیں تو رب فرمائے کہ آپ اس کی نماز مت پڑھیے، اس کو جبہ نہ دیجیے، کیونکہ آپ کا پیرہن شریف اگر ملے گا تو پھر رحمت دینا ہوگا منافق کو۔ رب نہیں چاہتا نبی کے دشمنوں کو رحمت ملے۔ ایسی رحمت کہ صحابہ اپنے گھر میں مسجد بنانا ہوتا، نماز پڑھنا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو قدم مبارک دست مبارک سے نکلتا وہ لے کر جاتے، اس کا چھڑکاؤ کرتے، اس جگہ نماز کو مختص فرما لیتے۔ بخاری میں آتا ہے ایسی رحمت کہ حضور کی محفل میں ایک صحابی ایک بار بیٹھتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں تو ایک کالا کتا گھر کے باہر نکلتا ہے، بعد میں سرکار نے فرمایا وہ شیطان تمہارے گھر میں بسا تھا، میری محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ ایسی رحمت والی ذات پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے دل میں ہانڈی کی طرح خدا کا خوف ابلتا ہے۔ تو خوف الہی کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ لیجیے۔ اب آج تو ماشاءاللہ لوگوں کا عجیب حال ہے، خبر کے فرشتے میرا کیا بگاڑیں گے، مجھے کیا ڈر ہے خبر کا، اے دوزخ کے مالک فرشتے کا نام ہے، اس کو للکار دیتے ہیں، جنت کے بارے میں کہتے ہیں میں کیوں جنت کو قبول کروں۔ اور یہ سارے دعوے وہ لوگ کرتے ہیں، ایک وقت کا نوالا کھانا نہیں، ایک وقت کا ایک نوالا بھی کم ہو گیا تو واویلا کرنے والی قوم ہے یہ لوگ بول رہے ہیں مجھے جنت کی کیا ضرورت ہے، پیٹھ پہ ایک ڈنڈا پڑے تو ہاں ہاں کرنے والی قوم ہے، بول رہے ہیں فرشتوں کا کیا ڈر خبر کا۔ اگر واقعی
قبر کے فرشتوں کا ڈر نہیں ہوتا تو دنیا میں کبھی مار سے نہیں ڈرتا، کبھی درد نہیں ہوتا۔ واقعی اگر ہوتا تو یہ سب بناوٹی باتوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف، موت کا خوف، موت کے خوف سے مراد موت آتی بول کے ڈرنا یہ مراد نہیں ہے، موت آئے گی تو کیسی سختی سے آئے گی یہ ڈر، موت آئے گی تو کتنی آزمائش میں مبتلا ہوں گے یہ ڈر، قبر کے عذاب کا ڈر یہ ایمان ہے۔ جو مومن نہیں ہوتا اس کو قبر کے عذاب کا ڈر نہیں ہوتا، جو مومن نہیں ہوتا اس کو دوزخ کا ڈر نہیں ہوتا، جو مومن نہیں ہوتا اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ ہود نے میرے بال سفید کر دیے، یعنی اللہ کا عذاب کا ڈر تھا اس میں، حضور بار بار اس کی تلاوت فرماتے تو آپ کے بال مبارک، منہ مبارک سفید ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں کتنے بال سفید تھے؟ آج ہمیں دنیا کی ہر چیز معلوم ہے، جو نیا ماحول آتا ہے اس کی بال کی کھال ہم نکال لیتے ہیں۔ اب یہ بیماری سب معلوم ہے، کہاں آتی، کدھر سے آتی، کیسا آتی، کیا ملائے تو آتی، ہاتھ نہیں ملائے تو آتی، ملائے تو آتی، وہ کیا کیا ہر طرح کی تدبیریں، دوائی کون سی استعمال کرنا، کیا کرنا، ہر چیز معلوم ہے۔ مگر یہ بھی معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں آخر تک کتنے منہ مبارک سفید تھے؟ ارے ہمارے کو کیا کرنا مل صاحب معلوم کر کے، تو مل صاحب بولتے پھر کائے کو مومن بنا بھائی، کائے کو مسلمان بنا؟ دنیا کی ساری خبریں مگر ایمان دین کی کوئی خبر نہیں۔ 16 یا 17 علماء کرام نے جیسا کہ فرمایا 16 یا 17 سفید بال مبارک تھے اللہ کے نبی کے سر انور میں۔ داڑھی مبارک کے بال علیحدہ تھے جو کہیں کہیں سفید تھے، بالکل بالکل کم، لیکن سر انور میں تقریباً 16 اور 17 منہ مبارک سفید تھے۔ وہ سفید بالوں کے متعلق پیارے آقا فرماتے ہیں سورہ ہود نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ غور کیجیے آخر سورہ ہود میں ہوگا کیا؟ پڑھیے کبھی قرآن شریف سورہ ہود نکالیے، پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، ایک بار تو پڑھ لیجیے زندگی میں۔ جس سورے کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ اس سورے نے میرے بال سفید کر دیے، پھر اس میں کیا ہوگا آخر؟ رب نے کیا کیا بتایا نہیں ہوگا؟ اور حاضرین یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ رات میں تلاوت فرماتے، اور سورہ واقعہ تلاوت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے۔ اب سرکار کا بے ہوش ہونا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں، ذکر میں، محبت میں ڈوب جاتے ہیں، وہ بے ہوشی جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب جائے، اوپر کیا ہو رہا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، پانی میں جب تک ہے سارے عالم کے ہوش سے بے خبر ہے، سارے عالم کی خبر سے بے خبر ہے، اس کو بے ہوشی ہم کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہی کے سمندر میں غرق ہو جاتے، خوف الہی کے سمندر میں ڈوب جاتے۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ سورہ واقعہ میں آخر ایسا کیا ہوگا؟ یہ خوف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ لوگوں خوف پیدا کرو اللہ کا۔ بات سورہ واقعہ کی آئی تو یہ بھی میں عرض کروں حاضرین، اب جیسا کہ اب تک ہمیں بیماریوں سے ڈرایا گیا، اب شروع ہو چکا ہے، ویسے 1-2 مہینہ پہلے بھی شروع ہو گیا، اب آنے والے زمانے میں بھوکے رہنے، فاقہ کشی، تنگ دستی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب ایسا زمانہ آئے گا لوگ پریشان ہوں گے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوگا، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، غلہ مہنگا ہو جائے گا اور دکانوں پر غلہ نہیں ملے گا، وغیرہ وغیرہ کیا کیا چیزیں بول کے اب ڈرا رہے ہیں۔ اب تک تو یہ موت سے ڈرتے تھے، اب زندگی سے ڈر رہے ہیں، اب زندگی سے ڈرنے کا مرحلہ آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی شے کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ کا ڈر دل میں بسا کر تو دیکھیے اور اس کا مزہ لے کر تو دیکھیے، بڑا لطف ہے اس میں۔ علماء فرماتے ہیں، میں ان کی حکایت کر رہا ہوں، ہم نے چکھا نہیں ہے کیسا ہے، نہ ہمارے دل پر کبھی ایسی کوئی کیفیت تاری ہے، لیکن جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو عطا فرمائے وہ خوف الہی کی لذت۔ تو حاضرین اب ڈرایا جا رہا ہے۔ سورہ واقعہ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے جو آدمی نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے
اسے کبھی فاقہ کشی، تنگ دستی اور غلے کے فقدان کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. وہ بھوکا نہیں رہے گا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، بھوک پیاس اور کھانے پینے کے متعلق کبھی پریشان نہیں ہوگا. سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر لیجیے. اللہ ضامن ہے رزق کا. بعض بزرگوں کے متعلق آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہ واقعہ ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے. ان کی لڑکیاں زیادہ تھیں. بعض ان کے دوست و احباب نے پوچھا آپ کی لڑکیاں ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی وصیت کر دی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. مجھے امید ہے کبھی وہ بھوک کی وجہ سے اور غلہ کھانے پینے کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوں گی. ہم اگر چاہتے ہیں، ہمیں اگر واقعتاً ضرورت ہے، آنے والے زمانے میں ہم یہ مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، تو حاضرین سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دیجیے نماز عشاء کے بعد. کوئی بڑا سورہ نہیں ہے، 3 صفحات پر مکمل ہو جاتا ہے. جس کو آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے وہ بھی 10 منٹ میں پڑھ لے گا. ماشاءاللہ ہمارے 2 گھنٹے تو فون پہ گزر جاتے ہیں. 10 منٹ سورہ واقعہ میں گزرے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی. دنیا کی بھی ضمانت، آخرت کی بھی نعمت، دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ سورہ واقعہ آپ تلاوت فرمانے کے بعد بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خوف الہی کی کیفیتوں کے جلوے ہیں. کیسے عظیم جلوے ہیں، کیسی نعمتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات میں عرض کروں گا، اصل بات اتنی دیر خوف کی ہو رہی ہے تو لوگ شاید ڈر بھی گئے ہوں گے. اور یہ ڈر بھائی، اللہ کا ڈر بہت مشکل ہوتی ہے، ہم سنبھال نہیں سکتے. یاد رکھیے بزرگوں نے لکھا ہے، غالباً حضرت محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں لکھا ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا خوف بے چین کرتا ہے. دنیا کے ہر شے کے خوف سے آدمی اس سے دور بھاگتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں پر کوئی بچھو ہے، دور بھاگیں گے. اندھیرا ہے، دور جائیں گے، روشنی میں آئیں گے. دشمن کا خوف ہے، راستہ بدل دیں گے. پڑوسی کا خوف ہے، مکان منتقل کر دیں گے. ہر شے کا خوف دنیا میں دور کر دیتا ہے اس سے. اللہ کا خوف بندے کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے. اللہ کے خوف میں وحشت نہیں ہوتی، اللہ کے خوف میں رحمت ہوتی ہے. اللہ کے خوف میں انس ہوتا ہے، خوف خداوندی میں محبت ہوتی ہے. خوف الہی میں وہ چین و سکون ہوتا ہے جو ایک بچے کو اپنی ماں کی گود میں ملتا ہے، ایسے ہی ایک مومن کو اللہ کی رحمت کے سائے میں ملتا ہے. خوف الہی سے ٹھنڈی ہوا کا سکون ملتا ہے. خوف الہی کی وجہ سے پانی کے پیاس بجھانے کا کام ہوتا ہے. خوف الہی کی وجہ سے کھانا جو کام بھوک مٹانے کا کرتا ہے، خوف الہی وہ کام کرتا ہے. دنیا کی ہر شے کا خوف اسے ڈر والی چیز سے دور کر دیتا ہے، تو اللہ کا خوف اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اسی وجہ سے جب دل میں خوف طاری ہوتا ہے لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں. جب ڈر ہونے لگتا ہے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. جب ڈر ہونے لگتا ہے قرآن پاک ہاتھ میں تھام لیتے ہیں. جب ڈر ہونے لگتا ہے گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو قرب الہی پانے کا نام خوف ہے. یا خوف کا اثر، اللہ کے خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قرب الہی ملتا ہے. تو حاضرین اکرام، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. بزرگان دین میں کیسا کس قسم کا خوف تھا. جب ان کے دل میں خوف خداوندی رہا تو پھر دنیا کی زہریلی چیزیں بھی ان سے ڈرنے لگی. اس کی بھی 1-2 مثالیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول جو ہے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو زہاد صحابہ کہا جاتا ہے. یعنی تمام صحابہ کرام میں بڑے زاہد تھے. کیسے زاہد؟ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیں گے تو زندگی بھی بڑی خوشحال گزارنے والے بھی ملیں گے اور انتہائی ظاہری خستہ حال گزارنے والے بھی ملیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار، صدیق اکبر مالدار عثمان غنی، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بڑے مالدار صحابہ کرام تھے. مگر جان بوجھ کر انہوں نے اپنی زندگی غریبوں جیسی بنائی تھی، یہ اور بات ہے، مگر یہ مالدار تھے. بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ دنیا کی ایک لذت بھی اختیار نہیں کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ زاہدان صحابہ میں سے، ان کا حال یہ تھا اگر کسی کے پاس ایک سکہ دیکھتے تو فوراً ایک حدیث پڑھ کے محفل میں کھڑے ہو کے پڑھ کے سناتے تھے. اے لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سکہ ایک داغ ہے، 2 سکے 2 داغ ہیں. جس کے پاس جتنے سکے ہیں اتنے داغ اسے مرنے کے بعد دیے جائیں گے.
جو صحابہ اکرام کاروبار کرتے تھے، پیسے رکھتے تھے، ان صحابہ سے یہ فرماتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ظاہر صحابہ برملا سب کے سامنے سب کو ٹوک دیتے تھے۔ ان کی یہ کیفیتیں دیکھ کر اللہ کے نبی نے خود فرما دیا تھا کہ اے ابو ذر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جب دنیا سے رخصتی آپ کی ہوگی، دنیا سے جب آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوں گے سوائے چند حضرات کے۔ یعنی ان کے اس کیفیت کو دیکھ کر ذرا لوگ ان سے دوری اختیار کر گئے، بڑی محفل میں لوگوں کو ٹوک دیتے تھے۔ وہ ایک کیفیت ہے، ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو سر عام سب کو کچھ بھی بول دیتے ہیں اور خود بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، جو خود تو گناہوں میں ہیں، دوسروں کو بھی ٹوکتے رہیں، وہ بری بات ہے، لیکن خود بھی پرہیزگار ہیں، سب کو بول دیتے ہیں کہ ایسا مت کریے۔ ایسے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ذر غفاری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماحول ایسا ہو گیا کہ آپ کو شہر چھوڑ کر آبادی سے دور جانا پڑا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور جانے کے لیے، یعنی شہر چھوڑ کر کوئی جنگل یا پھر چھوٹا سا قصبہ، گاؤں وغیرہ اختیار کرنے کے لیے حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، امیر کا حکم ہے آپ چلے جائیں۔ تو چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے، ایک ضمناً بات تھی، حالات ایسے کیوں آئے، اب وہ سب ان کے صحابہ کرام کے حالات ہیں، ان کے باتوں میں ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آبادی سے دور آئے ایک پہاڑ کے دامن میں، وہاں پر ایک غار تھا، شام کا وقت ہو رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ آپ غار میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ دیکھا وہاں پر کوئی یہودی یا نصرانی، کوئی ایک راہب کہتے ہیں ان کے مذہب میں دنیا سے کنارہ کش لوگ، جیسے ہمارے پاس زاویہ نشین کہتے ہیں، زاویہ نشین کہتے ہیں یعنی آبادی سے دور رہنے والے، ایسے ہی ان کے مذہب میں بھی تھے۔ ایک راہب تھا جو دنیا سے دور تھا اور وہ پہاڑ کے غار میں عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اندر جانا چاہیں، اسے دیکھ کر باہر رہ گئے، اس کے بعد ذکر میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ راہب نے کہا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ آپ اندر چلے آئیں، رات کا وقت ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، اور علاوہ اس کے یہاں زہریلے اور انسان کے دشمن جانور بھی پھرتے ہیں، آپ اندر آ جائیں تو رات بڑے آرام سے گزار سکیں گے۔ قربان جائیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی غیر مذہب والے کے ساتھ میں بیٹھوں کہ وہ اپنے مذہب کا ذکر کرتا رہے اور میں میرے محبوب کا ذکر اس کے ساتھ بیٹھ کر کروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں تو باہر ہی رہوں گا۔ سمجھ لیجیے اشارہ کیا ہے۔ آپ آج ہمدردی کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ کیسے کیسے نعوذ باللہ کفری کام تک کر بیٹھ رہے ہیں، احساس نہیں ہے۔ جناب، ہمدردی انسان کی بنیاد پہ ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ ہمدردی کرنا ہے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ نے ہمدردی کرنا سکھایا ہے، لیکن ہم ہمدردی مذہب کی بنیاد پر نہیں کریں گے، انسانیت کی بنیاد پر کریں گے، یعنی جس کے ساتھ بھی کریں گے وہ انسانیت کی بنیاد پر کریں گے۔ مذہب کی روک ٹوک جب آ جاتی ہے تو پھر ہم قدم روک لینا چاہیے۔ دین کیا کہتا ہے، کچھ کرنے سے پہلے سیکھیں دین کیا کہتا ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے یہ سیکھیں، بڑی ہمدردی کرنے کو چلے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کا ذکر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کروں گا۔ باہر غار کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ راہب اب دل میں سوچنے لگتا ہے یہاں تو روزانہ ایک شعر آتا ہے، دیکھیں کہ آج رات میں کیا ہوتا ہے، یہ بڑے مذہب کے دعوے دار ہیں، میرے منہ پہ بول دیے ہم اپنے مولا کا ذکر کریں گے، اب دیکھیں گے ان کا مذہب کتنا سچا ہے۔ ایک آزمائش کا مرحلہ آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ غار کے باہر اندھیرے میں، سردی میں ذکر میں مصروف رہے، اپنی عبادت کرتے رہے۔ اچانک شیر بھی آ گیا اور یہ راہب غار کے اندر سے دیکھ رہا تھا کہ شیر جیسے آپ کے قریب آیا، آپ کو دیکھتے ہی آپ کی طرف اپنا سر جھکایا اور ٹھڈی زمین پر رگڑنے لگا، پھر کتا جیسے دم ہلاتا ہے ویسے ہلا کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ راہب نے رات میں یہ بات دیکھی، صبح کہنے لگا کہ کیا رات میں شیر نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں شیر آیا تھا، مجھے اس سے کیا غرض، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں اپنے مولا کے ذکر میں مصروف تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد اس راہب نے کہا کیا دین احمد میں، سرکار کے دین میں، کیا دین احمد میں آپ جیسے اور لوگ بھی ہیں؟ اب غور کیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ساتھ میں ان بڑے صحابہ سے محبت۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر سے آپ کو باہر کر دیے تھے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کی نہیں جم پا رہی، آپ سکون سے رہیے، لوگوں کو سکون سے رہنے دیجئے۔ اب کیا ہونا تھا، ہم جیسے لوگ ہوتے تو اب کتنی برائیاں کر لیتے، آج کل تو وہی ہو رہا ہے۔
نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ غیر، بس مسلمان کے خلاف بولو، یہی تو ہمارے پاس چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین احمد میں میرے جیسے لوگ، ارے ان سب لوگوں میں سب سے کمتر نابکار میں ہوں، وہ تو مجھ سے افضل اور اللہ کے نبی کے شہدا ہیں۔ ایسے ہزاروں لوگ آج دین احمد میں موجود ہیں۔ یہ بات سن کر وہ راہب جو کنارہ کش تھا، دنیا سے دور تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی قوت کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور اس کی مخلوق سے بے خوفی کی کیفیت کو دیکھ کر ایمان کی توفیق ملتی ہے لوگوں کو، خوف خداوندی کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیفیت اپنے دل میں بسائے رکھیں۔ انہیں میں سے حاضرین آخری ایک دو باتیں عرض کروں گا، وقت بھی ہمارے پاس گزرتا جا رہا ہے۔ حضرت ملا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک ہیں حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے کے بزرگ ہیں حضرت مولانا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، ایران میں آپ کا مزار انور ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں آپ شراب کا کاروبار کرتے تھے، چھوٹے قصبوں سے شراب کے بڑے بڑے مٹکے خریدتے، گدھوں پر لادتے، مشکیزے وغیرہ، اور ایک ندی پار کر کے دوسری جانب شہر میں بیچ دیتے۔ تو ایک مرتبہ آپ گدھوں پر اپنے شراب کے مشکیزے ڈال کر لے جا رہے تھے، مسلمان تھے، ابھی بچپن ہی سے آپ مسلمان تھے، مگر ولایت کے درجے پر ابھی فائز نہیں تھے، توبہ وغیرہ کا واقعہ آپ کا نہیں ہوا تھا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو ندی پار کرنے کی بات آ رہی تھی، آپ ندی کے قریب اپنے گدھوں کو لائے اور اس کے بعد آگے بڑھانے لگے، مگر وہ گدھے آگے قدم نہیں بڑھا رہے تھے۔ تو آپ مارتے رہے، ڈانٹتے رہے، آخر کار جب آپ نے سختی کی اور اپنی زبان سے کہنے لگے کہ احمد کہتا ہے اے گدھوں آگے بڑھو، ہمیں کاروبار کرنا ہے، دریا کی اتنی روانی دیکھ کر ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ گدھوں کو زبان دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں احمد کہتا ہے آگے بڑھو، اور احمد کا خدا احد کہتا ہے کہ آگے مت بڑھو بہہ جاؤ گے۔ تو ہم اے احمد بتاؤ احمد کی مانے یا پھر احد کی مانے؟ احد اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد، یکتا یگانا، جس کا کوئی مثل نہیں، اور احمد آپ کا نام تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے، جس کا معنی ہے تعریف کرنے والے، زیادہ تعریف کرنے والے۔ تو گدھے کی یہ بات سن کر حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ فوراً رو دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار، تیری نافرمانی کرنے والے بندے پر اتنی مہربانی کہ اس کے کاروبار میں بھی کوئی نقصان نہ ہو، گدھوں کو شعور عطا فرمایا کہ آگے نہ بڑھے، پھر تیری عبادت کرنے والوں کو کیا مقام دے گا؟ تو غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کسی محنت کرنے والی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر وہ عبادت گزار ہو، پابند ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر کیسی کیسی نعمتیں اسے ملتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ توبہ کر لیتے ہیں اور ولایت کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، اسی طرح اور ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک باندی خریدی بازار سے، اور اپنے گھر میں آئے اور اس کے بعد فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ کام کرنا ہے، چند دن اس سے کام لیا، اس کے بعد مہربانی آپ کو پیدا ہو گئی تو آپ نے اس باندی کو دوسرے کو فروخت کر دیا۔ اب وہ باندی جب آپ خریدنا تھا جیسی تھی ویسی تھی، لیکن آپ کے خریدنے کے بعد، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خریدنے کے بعد تہجد گزار بن گئی۔ ظاہر ہے جو جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا بنتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کام کرنے والی عورتیں بھی تہجد گزار ہوتی تھیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے ہم دیکھ لیں، عبادت گزار بھی ہمارے پاس آ گئے تو وہ گناہ گار ہو جائے، اس کے دل کی کیفیت بدل جائے، مگر ہم نہیں بدلیں گے، ہمارے دل کو تو دھکا نہیں لگے گا۔ تو انہوں نے اس باندی کو بیچ دیا، صبح بیچ دی گئی، رات کے وقت میں وہ باندی اپنے گھر کو واپس آئی، حضرت حسن بصری کے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگی حضرت یہ کیسے عجیب لوگ ہیں اور کیسے نافرمانوں کے پاس آپ نے مجھے فروخت کر رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ فرماتے ہیں نماز عشاء ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیے، اس کے بعد میں اٹھی، دیکھا سارے گھر والے سو رہے ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہا، میں نے سب کو اٹھایا، اٹھو تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھو، نماز ادا کر کے پھر آرام کر لو۔ تو مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ تو کیا نماز پڑھیں گے، ہم تو نہیں پڑھیں گے، تو بھی مت پڑھ۔ تو یہ دیکھ کر میں واپس آ گئی، حضرت آپ مجھے واپس خرید لیجئے، میں ایسے گناہ گاروں کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی جو تہجد نہیں پڑھتے۔ تو غور کیجئے، پچھلے زمانے میں جو غلام تھے، گھر کا کام کاج کرنے والی لڑکیاں، عورتیں بھی ایسی پابند تھیں،
اور آج گھر کے اونر کیسے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے کیسے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، اللہ کا خوف دل میں جب آتا ہے تو لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو خوف کی تعلیم عطا فرمائی۔ ہم امیدوں میں اب تک زندگی گزار لی ہے، کم از کم اب تو کم از کم دل کی دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اسلاف اور بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے اپنے دل میں بسائے رکھا، اور کیسے کیسے ڈر و خوف کی کیفیتیں ان کے دل پر طاری ہوئی، ان کے اعمال کیسے پاک تھے، کردار کیسے پاکیزہ تھے، یہ چیزیں دیکھنے، جاننے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یقیناً دیکھیے پھر دنیا واقعتاً احوال جیسے پرانے تھے پھر وہی ہوتے جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ حاضرین، بہرحال یہ جو کچھ حالات ہیں، ان حالات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا خوف دل میں بسائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات کے دربار میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بزرگان دین اولیاء کرام کو جو خوف اللہ نے عطا فرمایا، اس خوف کی کچھ جھلکیاں ہمارے قلوب پر عطا فرمائے اور اس کے کچھ قطرے ہمارے دلوں پر نازل فرمائے۔ اے پروردگار، ہمیں ایسا خوف عطا فرمایا جس کے بعد تیری معرفت اور تیری قربت و محبت ہمیں عطا ہو جائے، دنیا و آخرت ہماری سرخرو ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔